وہ پوچھنے والا یہودی تھا، یہودی علماء میں سے تھا، اور قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہودی میرے مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ انہیں آقا کی خصلتوں کا بھی پتہ تھا، آقا کی عادتوں کا پتہ تھا، ان یہودیوں کے مصطفیٰ کے باپ دادا کا پتہ تھا، اور تاکہ ان کی چہروں اور ان کی حیثیتوں اور ان کے مقام کا علم تھا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے جسم کا کوئی حصہ دیکھ لوں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو جسم کا وہ حصہ جس کو دکھانا عزت دار کے لیے عیب نہیں ہے تم دیکھ سکتے ہو، عزت دار آدمی جو دکھا سکتا ہے تم دیکھ سکتے ہو۔ تو اس نے کہا میں نے ناک کو دیکھنا ہے۔ قیافہ شناسی ایک فن ہے، قیافہ شناسی، ہمارے ہاں اب لوگ وہ نہیں رہے۔ قیافہ شناسی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا چہرہ، مہرہ، ناک، آنکھیں، کان، ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا آنے والے وقت میں اس کی شان کیسی ہے۔ اور علماء کی موجودگی میں یہ عرض کروں گا کہ میرے آقا انعامدار علیہ السلام نے اس علم کو خود داد دی اور پسند کیا۔ میں اس حدیث کا حوالہ دوں گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں کچھ لوگ تہمت لگاتے تھے کہ یہ حضرت زید کے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر زمانے میں مخالف بدنہاد اور بدبخت تو ہوتے ہی ہیں، الزام تراشی کرتے تھے۔ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضور گھر میں بڑے خوش آئے۔ میں نے پوچھا اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش رکھے، کیا خاص بات ہے؟ کہا اسامہ اور زید دونوں لیٹے ہوئے تھے اوپر چادر لے کر، دونوں کے پاؤں باہر نکلے ہوئے تھے چادر سے۔ فلانا بندہ جو مشہور قیافہ شناس ہے وہ آیا، اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے، کہا یہ دونوں پاؤں باپ بیٹے کے پاؤں ہیں۔ یہ اس نے چہرے نہیں دیکھے، چہروں پر کپڑا تھا، چادر تھی، پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ جو پاؤں ہے یہ ان میں سے ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے ان کا۔ تو اس قیافہ شناس کی خبر سن کر مصطفیٰ خوش ہو گئے کہ قیافہ شناس تصدیق کر رہا ہے کہ اسامہ زید ہی کا بیٹا ہے۔ تو یہ قیافہ شناسی تھی اور حضور نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ تو وہ یہودی قیافہ شناس تھا، اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا میں آپ کے ناک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس نے بڑے غور سے ناک کے دونوں نتنوں کو ایسے کر کے دیکھا، چیک کیا، اور پھر اس نے اپنے انداز میں کہا عبد المطلب تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت اللہ نے رکھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خدا نے نبوت رکھی ہوئی ہے۔ ایک ہاتھ میں اللہ نے حکومت رکھی ہوئی ہے، دوسرے میں نبوت رکھی ہوئی ہے، اور کہا تمہارے اندر یہ دونوں باتیں تب کٹھی ہوں گی جب تم قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے رشتہ داری کرو گے۔ آپ بنو ہاشم سے ہیں، کہا جب قبیلہ بنو زہرہ سے رشتہ داری کرو گے تب جا کر تمہارے اندر یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ واپس جاؤں گا، اللہ نے موقع دیا تو بنو زہرہ سے رشتہ داری کروں گا۔ ادھر ایک واقعہ اور ہو گیا، حضرت عبداللہ شکار کے لیے نکلے، یہودیوں کو خبر ہو چلی تھی کہ اللہ کے آخری نبی کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور آپ کا نور آپ کے والد ماجد کی پشت میں منتقل ہو چکا ہے۔ یہودی اس فکر میں تھے، بدبخت نبیوں کے قاتل، خدا نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو نبیوں کو قتل کرنے والی قوم تھی۔ اس قدر ہٹ دھرم اور شقی القلب لوگ تھے یہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس نبی کو دنیا میں نہیں آنا چاہیے، ہم اس کے باپ کو ہی قتل کر دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان کی ٹولی تلاش میں تھی، مکہ سے باہر ٹھہری تھی، انتظار میں تھی کہ حضرت عبداللہ اگر باہر آتے ہیں تو ہم انہیں قتل کریں گے۔ آپ شکار کے لیے نکلے، تنہا ہوئے، اس ٹولی کے گھیرے میں آ گئے، اس ٹولی نے گھیر لیا اور اپنی تلواریں اٹھائیں کہ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ ادھر بنو زہرہ کے سردار حضرت وہب جو والد محترم تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندوق کی ٹولی نے عبداللہ پہ حملہ کیا، ابھی وہ تیاری کر رہے تھے کہ میں جا کے سپورٹ کروں عبداللہ کی،
آسمان سے انہوں نے ابلغ گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. انہوں نے آ کر ان یہودیوں پہ حملہ کیا اور حضرت وہب کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ پر اٹھنے والی ساری تلواریں اٹھانے والوں کی گردنیں قلم کر کے پھینک دیں. حضرت وہب نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اللہ عبداللہ کی کیا شان ہے کہ خدا کی طرف سے فرشتوں کی مدد ہو رہی ہے. انہوں نے بھی دل میں سوچ لیا اگر اللہ نے موقع دیا تو بیٹی عبداللہ سے بھی آؤں گا میں. ادھر حضرت عبد المطلب یہودی والے واقعہ سن کے آ رہے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں حضرت عبد المطلب اور حضرت وہب کی ملاقات ہوتی ہے. بعض نے کہا حضرت وہب انتقال کر گئے تھے, ان کے چھوٹے بھائی وہیب تھے. دونوں باتوں کا ذکر تاریخی کتب کے اندر موجود ہے. تو ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ نکاح کا ہو گیا. اور جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا اور آپ نے ان کے ساتھ خلوت فرما لی, شباشی فرما لی, اس کے بعد کا پھر واقعہ ہوا. ایک عورت تھی خسمیہ جو آپ کو بار بار دعوت نکاح دیا کرتی تھی. آپ اس کے پاس سے گزرے, اس نے آپ پر نظر ڈالی اور نظر ڈال کر اپنا چہرہ پھیر لیا. آپ نے اس سے پوچھا تو جو پہلے باتیں کرتی تھی آج تو وہ کوئی بات اس طرح کی نہیں کر رہی, کیا وجہ ہے؟ آج تیری توجہ نہیں ہے, تیرا اشتیاق نہیں ہے. اس خاتون نے کہا میں کوئی بدکارہ نہیں ہوں, کوئی گناہ کرنے والی نہیں ہوں. اے عبداللہ میں تم سے عشق اس لیے کرتی تھی کہ تیری پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا. اب لگتا ہے وہ نور کسی اور کی قسمت میں چلا گیا ہے, اور وہ نور حضرت آمنہ کی قسمت میں چلا گیا تھا.